بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مینز پلیس ان دی یونیورس۔ مینز پلیس ان دی یونیورس۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ سارے فلاسفرس ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسی ٹاپک پر کام کرتے رہے ہیں۔ بہت سی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں، جیسے ڈاکٹر مشہور کتاب جو ہے مین دی ان نون، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمبولک نام ہے۔ ساری ریسرچ کے بعد بھی مین جو ہے وہ ان نون ہی رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے ڈاکٹر الیکسس کیرل کی ہے، جو بہت پہلے چھپی تھی، لیکن آج تک مین جو ہے وہ ان نون ہی ہے۔ یہ ٹاپک میرے مائنڈ میں اس طرح آیا کہ کل میں البرٹ آئنسٹائن کی لائف پڑھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن جو ہے بہت ہی ویل نون سائنٹسٹ ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ موسٹ فیمس سائنٹسٹ ان دی ورلڈ۔ البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں لکھا تھا کہ موسٹ فیمس سائنٹسٹ ان دی ورلڈ۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کو نوبل پرائز ملا، اور جب اسرائیل کی ریاست بنی 1948 میں، تو اس کو پہلا پریزیڈنٹ بنانا چاہا ان لوگوں نے۔ اگرچہ آئنسٹین نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن بہرحال ان کی طرف سے کافی کوشش کی گئی کہ وہ پہلا پریزیڈنٹ بنے۔ تو اس طرح کے بہت سارے اعزازات، بہت سارے بڑی بڑی چیزیں ان کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو آئنسٹین کی ڈیتھ جو ہوئی ہے وہ 1955 میں 1955 میں مرا ہے وہ، جبکہ اس کی عمر تھی 76 سال۔ تو آخری زمانے میں، یعنی 1950 اور 1955 کے بیچ میں، اس نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ آئی فیل لائک اے اسٹرینجر ان دی ورلڈ۔ آئی فیل لائک اے اسٹرینجر ان دی ورلڈ۔ اتنا بڑا سائنٹسٹ، جس کو پوری ہسٹری کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے، اور وہ ڈسپیئر میں مرتا ہے۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ اس کی بہت کچھ چیزوں سے بڑی دلچسپی تھی اس کو، مثلاً وائلن بجانا، وائلن یا پیانو بجاتا تھا شاید، تو وہ چھوڑ دیا، اس نے چھوٹ گیا۔ بوٹنگ کرتا تھا، وہ بھی چھوٹ گئی۔
کیونکہ بالکل فرسٹریشن رہتا تھا وہ آخری زمانے میں. تو کیوں ایسا ہوا؟ اتنی بڑی پوزیشن کو پانے کے بعد بھی کیوں وہ ٹینشن میں رہا، کیوں وہ ڈسپیئر میں مرا؟ تو اس کو پڑھ کر کے میری سمجھ میں آیا کہ اس میں لکھا تھا کہ نیوکلیئر فیژن یہ سب سے بڑی جو چیز اس کی طرف، سب سے بڑا جو اس کو سب سے بڑا کام جو اس نے کیا ہے وہ نیوکلیئر فیژن کی ڈسکوری، جو بات کو ایٹم بم کا فارمولا اس سے نکلا. تو میں نے سوچا کہ آئنسٹین کا پرابلم یہ تھا کہ اس نے آئیڈیالوجی آف ایٹم تو ڈسکور کیا، آئیڈیالوجی آف ایٹم تو اس نے ڈسکور کیا، لیکن وہ آئیڈیالوجی آف لائف ڈسکور نہ کر سکا. یہ تھا اس کا پرابلم. آپ سوچیے کہ اتنی ساری پوزیشن پانے کے بعد بھی 76 ایئر میں مر رہا ہے ایک آدمی، تو کتنا زیادہ اس کو فرسٹریشن ہوگا. آپ کسی بھی آدمی سے پوچھے، کوئی مرنا نہیں چاہتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جیتا رہوں، ہمیشہ ہیلدی رہوں، کوئی ڈیزیز مجھ کو نہ ہو، مجھ کو ڈیتھ نہ آئے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. تو ہر آدمی چاہتا ہے بہت لمبی عمر. ایسی حالت میں ایک آدمی کمپلسیولی 76 سال میں مر جائے، مرنا پڑے اس کو، تو آپ سوچیے کتنا بڑا اس کو فرسٹریشن ہوگا کہ کیا ہے یہ زندگی. پھر اس کی ڈیزائر جو ہے، کوئی ڈیزائر اس کی پوری نہیں ہوئی، ساری ڈیزائر اندر کے اندر رہ گئی. تو ڈیزائر کا فلفلمنٹ نہیں ملا اس کو، دنیا میں بہت دن تک جینا نہیں ملا اس کو. دوستوں میں بالکل وہ اجنبی تھا. اس کا ایک قصہ میں نے پڑھا، جب آئنسٹین کو نوبل پرائز ملا تو اس کا ایک دوست جو کسی اور ٹاؤن میں رہتا تھا، اس نے اس کو میسج بھیجا کہ ہم لوگ بہت خوش ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ریسیپشن میں یہاں ایک میٹنگ کروں جس میں کئی لوگ اکٹھا ہوں گے پڑھے لکھے، تو آپ آئیے، اس میں اٹینڈ کیجیے آپ. تو آئنسٹین نے پہلے تو کہا کہ بھائی نہیں، ایسا مت کرو. دوست نہیں مانا تو اس کے انسسٹنس پر وہ چلا گیا. تو جب وہاں وہ پہنچا تو جو لوگ بیٹھے تھے سب پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ معمولی لوگ نہیں تھے. لیکن وہاں آئنسٹین نے اپنے کو اجنبی محسوس کیا. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کچھ بولیے. چپ چاپ بیٹھا تھا وہ، تو بولنا چاہتا نہیں تھا وہ. لوگوں نے کہا کہ بولیے. تو آئنسٹین نے کہا کہ آج میرے پاس آپ سے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یعنی پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگوں کا ایک آڈینس ہے، اور دوست نے آرگنائز کیا ہے، اور پھر وہ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ آج میرے پاس آپ لوگوں سے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ کہہ کر بیٹھ گیا. اب لوگ بہت غصہ ہوئے کہ ہم آئے تھے کچھ سننے کے لیے، اور یہ کیا کہہ دیا انہوں نے. تو اس کے بعد وہ چلا گیا. اب دوست سے بات کرو، شکایتیں کی کہ کیسا آپ نے کیا تھا. تو دوست نے پھر کنٹیکٹ کیا آئنسٹین سے، بھائی لوگوں کو بڑی شکایت ہے کہ آپ کچھ بولے نہیں، کچھ بتائے نہیں.
تو دوست نے جب بہت زیادہ کہا تو اس نے کہا کہ اچھا پھر میں آتا ہوں، دوبارہ آؤں گا، ارینج کرو میٹنگ. بیسک بات یہ تھی کہ آئنسٹین یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ میرا آڈینس نہیں ہے، اگر سب پروفیسر لوگ تھے وہ تب بھی. چنانچہ دوسری بار جب آیا وہ کھڑا ہوا اور اس کے بعد اس نے ایک تقریر کی، جو اس کی ڈسکوری تھی اس پر اس نے تقریر کی. تو کوئی کچھ سمجھا نہیں، کیونکہ اس کی جو ڈسکوری تھی اس میں ہائر میتھمیٹکس انوالو تھی، ہائر میتھمیٹکس. تو کہا جاتا ہے کہ بہت ہی تھوڑے لوگ دنیا میں تھے جنہوں نے آئنسٹین کی تھیوری کو سمجھا ہو، کیونکہ اتنی ہائر میتھمیٹکس سے لوگ عام طور پر فیملیئر نہیں ہوتے ہیں. تو بہرحال اس نے تقریر کی اور تقریر کر کے وہ بیٹھ گیا. کوئی آدمی کچھ سمجھا نہیں. اور اس کے بعد وہ چلا گیا. یہ تھا ایک آسپیکٹ اس کی زندگی کا کہ جو ڈسکوری اس کو ہوئی تھی، اگرچہ بہت ہی پارشل ڈسکوری تھی، وہ نیوکلیئر فیژن تو پوری یونیورس کا ایک چھوٹا سا اتنا حصہ ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ. تو اس نے جو اسپیچ دی تھی وہ کوانٹم تھیوری پر تھی. تو کوانٹم تھیوری پورے یونیورس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، جس میں تو نیوکلیئر فیژن جو اس کا جو کارنامہ بتایا تھا وہ ایک یونیورس کا، یعنی یونیورس آف فیکٹ کا ایک چھوٹا سا پارٹ تھا، اور اس کو لوگ سمجھے نہیں. تو یہ ایک آسپیکٹ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا فرسٹریشن اس کو ہوگا کہ میرا آڈینس نہیں، کوئی آدمی نہیں، سے میں بات کروں. اب وہ چاہتا ہے ایسا آدمی، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ جب بھی مجھے کوئی نئی بات میرے مائنڈ میں آتی ہے تو فوراً یہ چاہتا ہے کوئی آدمی ہو جس کو بتاؤں، جسے میں ایکسچینج کروں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امریکہ میں ایک آدمی ایک ریسرچ کر رہا تھا، تو ریسرچ کرتے کرتے اس کو ایک ڈسکوری ہوئی. اب جب ڈسکوری ہوئی تو اس کا ان کا مائنڈ پھٹنے لگا، کوئی ہو جس کو بتائے وہ اس ڈسکوری کو. تو نکلا وہ گھر سے، پتہ چلا کہ یہ اس زمانے کے بعد جب کہ تھیٹر ہوا کرتے تھے کہ فلاں آڈیٹوریم میں ایک تھیٹر ہو رہا ہے اور شہر کے بہت سے لوگ وہاں اکٹھا ہیں. رش کر کے گیا، وہاں گھس گیا وہ اس میں اور اسٹیج پہ پہنچ گیا اور مائک لے لیا. اس نے مائک چھین لیا. مائک چھین کر کہتا ہے کہ سنو میری بات، مجھے ایک ڈسکوری ہوئی ہے، آئی ہیو ڈسکورڈ دا لا آف دا یونیورس. اب اس کے بعد اس نے جو کچھ کہنا تھا کہا، اس کے بعد چلا گیا واپس. آپ سوچیے کہ آئنسٹین جو ہے کیسا اپنے کو فیل کرتا ہوگا جب بات کرنے کے لیے بھی کوئی آدمی اس کو حاصل نہ ہو. اسی لیے اس میں بتایا گیا تھا کہ لونلی لیس میں جیتا تھا آئنسٹین. تو اس نے کہا کہ آئی فیل لائک اے اسٹرینجر ان دس ورلڈ. یہ ایک آسپیکٹ ہے. دوسرا آسپیکٹ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ ابھی وہ بہت دن جینا چاہتا ہوگا، کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا، لیکن اب موت آ گئی اس کی. اس کو جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اس کو ٹینشن کی وجہ سے اس کا پیٹ میں، اسٹمک میں بہت زبردست قسم کی بیماری ہو گئی تھی. تو ایک طرف یہ کہ وہ جینا چاہتا ہے ابھی بہت دنوں، کیونکہ اس نے یونیورس آف فیکٹ کا ایک چھوٹا سا چیز ڈسکور کی تھی. ابھی تو بہت کچھ ڈسکور کرنا باقی تھا. کتنے ایمبیشنز ہوں گے اس کے دل میں کہ کیا کیا جاننا ہے، کیا کیا پتہ کرنا ہے. تو ایٹم تو ایک ٹائنی پارٹ ہے ہمارے یونیورس کا.
اس کی بھی ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز جانی اس نے، آئیڈیالوجی آف ایٹم. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بہت سی اور چیزیں ڈسکور ہوئیں آئنسٹائن کے بعد. تو کیا کیا کچھ جاننا چاہتا ہوگا. پھر اس کی ڈیزائرز ہیں کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ پیانو بجائے، ووٹنگ کرے، وہ بھی چھوٹ گیا اس کا. اور کتنی ساری ڈیزائر اس کے اندر ہوں گی، کتنی ساری ڈیزائر. اس کا فلفلمنٹ وہ چاہتا ہوگا جیسے ہم آپ چاہتے ہیں. تو اب سارے اتنا بڑا مائنڈ آخر میں اس کو محسوس ہوا کہ میں تو اسٹرینج ہوں اس دنیا میں. کیوں؟ میں ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہوں جہاں میرا آڈینس نہیں. ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہوں جہاں میں جینا چاہتا ہوں میں جی نہیں سکتا. میں ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہوں جہاں میری ڈیزائر جو ہے وہ فلفل نہیں ہو سکتی. ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہوں جہاں میں کوئی ووٹنگ بھی نہیں کر سکتا. تو فرسٹریشن بھرا وہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہی حال سب کا ہوا ہے، سارے ہسٹری کا یہی حال ہوا ہے، پوری ہسٹری میں. ایک بار تو میں نے انٹرنیٹ سے نکلوایا تھا کہ ٹاپ کے لوگ کیسے مرے. ٹاپ کے لوگ، فیمس لوگ، تو اس میں 402 آدمیوں کا نکلا تھا کہ سب کے سب فرسٹریشن مرے، ڈسپیئر میں مرے سب کے سب. اب سوچئے کہ ڈسپیئر میں کیوں نہیں مریں گے. الیگزینڈر نے چاہا تھا کہ وہ اپنا پولیٹیکل امپائر بنائے بغیر مر گیا وہ. نیپولین نے چاہا تھا کہ وہ اپنا پولیٹیکل امپائر بنائے بغیر مر گیا وہ. ہٹلر نے چاہا تھا کہ وہ اپنا پولیٹیکل امپائر بنائے بغیر مر گیا وہ. جارج برنارڈ شاہ چاہتا تھا کہ ورلڈ گورنمنٹ بنائے بغیر مر گیا وہ. خود آئنسٹین جو ہے وہ چاہتا تھا ورلڈ گورنمنٹ بنائے بغیر مر گیا وہ. برٹراڈ رسل چاہتا تھا کہ ورلڈ گورنمنٹ بنائے بغیر مر گیا وہ. تو چاہے انڈیویجول لیول پر جو ہیپینس میں چاہتا ہوں وہ ہو، یا انٹرنیشنل لیول پر جو میں چاہتا ہوں وہ ہو، تو انسان کو نہ تو انڈیویجول لیول پر سیٹسفیکشن ملتا ہے اور نہ انٹرنیشنل لیول پر وہ چاہتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے اس کو. تو اسی کو قرآن میں دیکھیے چند شبدوں میں اس طرح سمیٹا گیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. History is a witness that man is in loss. اتنا سویپنگ ریمارک ہے، غور کیجیے. یہ آیت اتری تھی 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں. 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں، اب سے 1400 سال پہلے، جب کہ نہ کمیونیکیشن تھا، نہ میڈیا تھا، نہ سائنس تھی. آج جس چیز کو ہم جانتے ہیں ان میں سے کچھ بھی چیز نہیں تھی وہاں پر. تب یہ سویپنگ ریمارک دیا گیا کہ ہسٹری از اے وٹنس دیٹ مین از ان لاس. تو یہ ٹریڈیشنل ایج میں کہا گیا تھا. اب ہم سائنٹیفک ایج میں جی رہے ہیں. اب بتائیے کہ سائنٹیفک ایج کا سب سے بڑا آدمی وہ بھی فرسٹریشن میں مر رہا ہے، وہ بھی ڈسپیئر میں مر رہا ہے. اتنا بڑا سویپنگ ریمارک جو پوری ہسٹری کے بارے میں ہو، اور کس طرح سے وہ پورا ہو رہا ہے یہاں سے وہاں تک. میں کسی ایک انسان کو نہیں جانتا جو ڈسپیئر میں نہ جیتا ہو. نوجوانی کی عمر میں تھوڑا سا جو گاسپ کرتے ہیں لڑکے، ایک عمر جو ہوتی ہے گاسپ کرنے کی، شاید اس زمانے میں کچھ ان کو تھوڑی سی ہیپینس ملتی ہو، شاید. وہ بھی شاید میں کہتا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ لو میرج ہوتی ہے اور دھڑ سے ٹوٹ جاتی ہے، لو افیئر ہوتا ہے آپس میں دشمنی بن جاتی ہے. تو کہاں خوشی ہے؟ تو سارے لوگ جو ہیں تلاش کر رہے ہیں پلیجر کی، مرتے ہیں کہاں؟ پلیجر کے بغیر. ہیپینس چاہتے ہیں، ہیپینس کے بغیر مر رہے ہیں. اس چیز کو لے کر دیکھیے بہت
لکھا گیا ہے, بہت سوچا گیا ہے. فلاسفی کا یہی سبجیکٹ ہے, ریلیجن کا یہی سبجیکٹ ہے, اسپریچولیٹی کا یہی سبجیکٹ ہے, اور میں زندگی بھر اسے پڑھتا رہا ہوں. تو جہاں تک میری سمجھ کام کرتی ہے, فلاسفی کیا ہے؟ فلاسفی ساری کی ساری اسپیکولیشن پہ بیس کرتی ہے. اسپیکولیشن کے سوا فلاسفی کے پاس کچھ نہیں. جیسے میرے جیسے آدمی کے لیے تو فلاسفی میں کوئی آنسر نہیں ہے اس کا, کیونکہ اس کو کوئی بیس نہیں ہے اس کی. سائنس کے پاس ایک بیس ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ سائنس جو ہے اپنے آپ کو بہت ہی لمیٹڈ دائرے میں رکھ لیا. سائنس کا ڈومین بہت ہی چھوٹا ڈومین. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نالج کے دو کیٹیگری ہے, نالج آف تھنگس, نالج آف ٹروتھس. تو سائنس کیا ہے؟ سائنس نالج آف تھنگس کے ڈومین میں کام کرتی ہے. نالج آف ٹروتھ اس کا ڈومین ہی نہیں ہے. اپنے آپ اس نے مان لیا سائنس نے کہ سائنس گیوز اس بٹ اے پارشل نالج آف ریالٹی. تو نالج آف تھنگس میں سائنس کام کرتی ہے. نالج آف ٹروتھ جو ہے اس میں اس کے ڈومین سے باہر ہے. فلاسفی نے ضرور اس کو اپنا سبجیکٹ بنایا, نالج آف ٹروتھ کو, لیکن فلاسفی جو ہے وہ تو کہیں پہنچی نہیں سوائے کنفیوژن کے. سارے فلاسفر جو ہے وہ کنفیوژن کے شکار رہے. جو لیٹسٹ بڑا فلاسفر جو کرکیگارڈ ہے, کرکیگارڈ کو آپ پڑھیے, سوائے کنفیوژن کی کچھ بھی نہیں. کیونکہ وہ کنفیوژن ہے اس کے, اس لیے فلاسفر مانتے ہیں اس کو. اکثر ان کو پڑھ کر کے میں دیکھتا ہوں, میرے دل میں آتا ہے کہ چونکہ اس کے سارے خیالات میں کنفیوژن بھرا ہوا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بڑی فلاسفی ہے. کرکیگارڈ اس کی ایک مثال ہے. میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا بھی کرکیگارڈ کی باتوں کا جس بتاؤ کیا ہے, تو جو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں وہ بھی نہیں بتا پاتے, کیونکہ سوائے کنفیوژن کے ہے نہیں کچھ, تو بتائیں کیا. تو کنفیوژن کو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بڑی بات اس میں ہوگی. جو لوگ کرکیگارڈ کی تعریفیں کرتے ہیں, میں نے ان سے پوچھا, یقین کیجیے کہ کوئی بتا نہیں سکا کیا جسٹ ہے اس کی فلاسفی کا سوائے کنفیوژن کے. تو بہرحال فلاسفی کے پاس سوائے اسپیکولیشن کے اور کچھ نہیں ہے. یہاں میں کہوں گا کہ جو ریویل نالج ہے, جو ریویلیشن ہے, یعنی خدا کی طرف سے جو ریویلیشن آتا ہے, وہی ایک ہی سورس ہے ہمارے پاس. ایک ہی سورس ہے, کیونکہ خدا نے بنایا ہے اس دنیا کو. تو جو کریٹر ہے وہی جانتا ہے کریشن پلان کیا ہے اس کا. کریٹر کے سوا کون دوسرا جان سکتا ہے؟ تو کریٹر نے جو بتایا ہے, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں زندگی کو ملا کر کے, تو وہ کولیبریٹ کرتا ہے اس سارے چیزوں سے, اس سے مطابقت نکلتی ہے. تو ہم ماننے مجبور ہوتے ہیں کہ جو ریویلیشن کے تھرو جو ہمیں بات جانی ہم نے وہی صحیح ہے. اب میں چند ایک بات عرض کروں گا. تھوڑا سا اس کو اور زیادہ کلیئر کرنے کے لیے دیکھیے, ایک بار میں گیا یہاں پر کناٹ پلیس, وہ انڈیا گیٹ کا جو ایریا ہے, آپ جانتے ہیں کہ انڈیا گیٹ کا جو ایریا ہے دلی میں وہ بہت امپورٹنٹ مانا جاتا ہے, اور شام کو وہاں لوگ آتے ہیں تفریح کے لیے, بچوں کو لے کر, عورتوں کو لے کر کے آتے ہیں. آپ بھی خود گئے ہوں گے غالباً انڈیا گیٹ کے ایریا میں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں وہاں پر گیا, کچھ سال پہلے کی بات ہے. تو ایک آدمی وہاں آتا ہے, ابھی وہ زیادہ عمر نہیں تھی اس کی,
تو اس کی بیوی ساتھ ہوتی ہے اور ایک بچہ ہوتا ہے ساتھ اس کے. تو وہاں پر آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں پر آئس کریم بیچتے ہیں. تو بچہ کہتا ہے کہ پاپا مجھے آئس کریم دلاؤ. تو پاپا فوراً جیب سے نوٹ نکالتے ہیں اور آئس کریم کا پیکٹ لیتے ہیں اس سے, اور تینوں پھر کھانے لگتے ہیں, باپ, بچہ اور بیوی. تو میں آدمی کی فیس ریڈنگ کرتا ہوں, فیس ریڈنگ. تو اس آدمی کے فیس کو میں نے بہت ہی دھیان سے دیکھا. تو اس کے فیس پر ایک پرائڈ تھا, پرائڈ. اس کا فیس بول رہا تھا کہ دیکھو میرے بچے نے چاہا کہ آئس کریم, میری جیب میں نوٹ تھا, میں نے ڈوڑ دیا اور مجھے مل گئی وہ آئس کریم, ہم کھا رہے ہیں. تو سینس آف اچیومنٹ جو کہتے ہیں اس کے چہرے پر چمک رہا تھا. آپ یقین کیجئے کہ اس وقت میں رونے لگا. وہ آدمی تو خوش تھا اور میں رو رہا تھا. کیوں؟ میں سوچا کتنا اسٹوپڈ آدمی یہ ہے کہ باتوں کو جانتا نہیں. دیکھیے آئس کریم کیا ہے, آپ سوچیے کہ آئس کریم کیا ہے. کیسے ایسا پاسبل ہوا کہ آئس کریم کا ایک پیکٹ انڈیا گیٹ پر ایک آدمی بیچ رہا اور آپ خرید کر کے کھائیں اس کو؟ کیسے پاسبل ہوا وہ؟ یہ دو بہت بڑے سپورٹ سسٹم کے بعد پاسبل ہوا. پہلا نیچر کا سپورٹ سسٹم, دوسرا سویلائزیشن کا سپورٹ سسٹم. نیچر کا سپورٹ سسٹم کیا ہے؟ سائنس بتاتی ہے کوئی 10 بلین سال پہلے یہ یونیورس جو تھی یہ گیسز سے بھری ہوئی تھی, گیسز. پھر کیا ہوا کہ ہائیڈروجن گیس اور آکسیجن گیس ملی, H2O کا فارمولا جس کو ہم کہتے ہیں, اور پانی بنا. پانی گیسز کنورٹ ہوئیں اور پانی بنا. پھر پانی برستا رہا زمین پر بہت دنوں تک. پھر یہاں پر پلانٹ بنے, اگے, پودا, سبزی, پیڑ, سب چیزیں. اس کے بعد یہاں پر اینیمل آئے. پہلے پانی آیا, پھر پلانٹ آئے, پھر اینیمل آئے, آخر میں انسان آیا. اس کے بعد انسان نے کیا کیا کہ اینیمل یعنی گائے کو پتا کیا کہ گائے میں دودھ ہے, بھینس میں دودھ ہے. تو ایک اتنی بلین سال تک نیچر نے کام کیا. تب پانی بنا, تب پلانٹ آئے, تب اینیمل آئے, تب انسان آئے. ایک طرف یہ نیچر کا اتنا بڑا کارنامہ ہے. اس کے بعد انسان آتا ہے, انسان اس سے دودھ نکالتا ہے گائے سے. بہت دن تک تو ایسی کچا پی جاتا ہے نکال کر کے, انہیں جانتا ہے کہ اس کو پکانا چاہیے. پھر پکاتا ہے, پکانے کے بعد کیا اور کیا ہوتے ہوتے پھر بہت دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے اس کو کہ اس دودھ میں بٹر ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. پھر انڈسٹریل ایج آتا ہے, سویلائزیشن یہاں تک آگے بڑھتی ہے. انڈسٹریل ایج میں پاسبل ہوتا ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں ملتی ہیں آپ کو کہ آپ آئس کریم بنائیں. اب دیکھیے کہ اتنی لمبی دنوں تک ایک طرف نیچر کا سپورٹ سسٹم بنتا ہے, دوسری طرف سویلائزیشن کا اتنا لمبا سفر طے ہوتا ہے. تب جا کر کے یہ پاسبل ہوتا ہے کہ ایک آدمی انڈیا گیٹ میں کھڑا ہو کر کے آئس کریم بیچے اور آپ کچھ روپے دے کر اس کو خرید سکیں. تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس آئس کریم کی قیمت 10 روپے نہیں ہے, اس آئس کریم کی قیمت بہت ہی زیادہ ہے. تو میں جب دیکھ رہا تھا اس آدمی کو تو ایسا لگتا تھا کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ایوری تھنگ ہیز اے پرائز اینڈ آئی کین پے دیٹ پرائز ٹو آبٹین اٹ. لیکن میرے دل میں کیا تھا؟ ایوری تھنگ از پرائس لیس.
You cannot pay the price of anything. یعنی اس آئس کریم کے پیچھے اس ملین بلین سال کو جوڑیے آپ تو وہ پرائس لیس ہے. وہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس چیز سے وہ آدمی لے رہا ہے پرائڈ, اس سے کیا آنا چاہیے اس کے اندر؟ ماڈسٹی. ماڈسٹی آنا چاہیے. جب وہ نیچر کو اکنالج کرے گا, جو ہیومینٹی کو اکنالج کرے گا, جو ہزاروں سال تک پروگرس کرتے کرتے یہاں تک پہنچی کہ آپ کو آئس کریم بنا کر دے, تو ایک طرف آپ نیچر کو اکنالج کریں گے, دوسری طرف انسان کو اکنالج کریں گے, تو کیا ہوگا اس کا ریزلٹ؟ ماڈسٹی. پرائڈ ختم, ماڈسٹی. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے, انسان چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے سب سے بڑی چیز سے اپنے کو ڈپرائیو کی ہوئی ہے, وہ ہے ماڈسٹی. ماڈسٹی سب سے بڑی چیز ہے. اس دنیا میں سب سے زیادہ بڑی چیز ہے ماڈسٹی. ماڈسٹی سورس آف نالج ہے. ماڈسٹی ہو تبھی آپ کے اندر ریئلسٹک اپروچ آتا ہے. ماڈسٹی ہو تبھی آپ دوسروں کو اکنالج کر پاتے ہیں. ماڈسٹی ہو تب بھی آپ اپنے پازیٹیو پلاننگ کر پاتے ہیں. ماڈسٹی ہو تبھی آپ اپنے آپ کو نیگیٹو تھاٹ سے بچا پاتے ہیں. تو سورس آف آل گڈس جو ہے وہ کیا ہے؟ ماڈسٹی. اسی سے آدمی اپنے کو محروم کیے گئے, کیونکہ وہ جانتا نہیں کہ جس چیز کو میں لے رہا ہوں, یہ صرف آئس کریم کی بات نہیں ہے. ایک ایک چیز, چاہے یہ گلاس ہو, چاہے ریلوے کا انجن ہو, چاہے ہوائی جہاز ہو, چاہے ایک پینسل ہو, کچھ بھی سب کے پیچھے یہ بلین بلین سال ہیں. نیچر کا سپورٹ سسٹم اور سویلائزیشن کا کنٹریبیوشن, تب یہ پاسبل ہوا ہے. تو یہ صرف آپ سوچیں تو کیا ملے گا آپ کو؟ ماڈسٹی. ماڈسٹی کیا کرے گا آپ کو؟ آپ کے اندر ریئلسٹک اپروچ پیدا کرے گی. اب آج ایک اور میں اس کی طرف آپ کو دھیان دلاؤں گا, جو آج ہی کے پیپر میں مجھے ملی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل پیلسٹائن میں آپسی میں سے لوگ لڑ رہے ہیں. پیلسٹائن میں جو عرب لوگ ہیں وہ دو فیکشن ان کے ہیں, حماس اور فتح. دو بڑے فیکشن آپس میں لڑ رہے ہیں دونوں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا آج کا جو پیپر ہے, یہ ہندو پیپر میں اس کا فوٹو آیا ہے. دونوں گروپ لڑ رہے ہیں آپس میں. دیکھیے, پیلسٹائن بنا ہے 1948 میں, اور انڈیا آزاد ہوا ہے 1947 میں, یعنی 1 سال کا صرف ڈفرینس ہے. دونوں کا ایک ہی کہانی ہے, لیکن رزلٹ دو ہے. دیکھیے, انڈیا میں جو لوگ فریڈم موومنٹ چلا رہے تھے, مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ پارٹیشن میری لاش پر ہوگا. میں پاکستان, سارے جو ہمارے لیڈر تھے پاکستان کے اگینسٹ میں تھے, وہ کسی طرح تیار نہیں تھے کہ انڈیا کا پارٹیشن ہو. لیکن 47 میں انہوں نے پارٹیشن کو مان لیا, اور آج انڈیا اتنا پروگرس کر رہا ہے. ٹھیک یہی بات وہاں بھی ہوئی پیلسٹائن میں, کہ پیلسٹائن میں بالفور کمیشن کے تحت اس کا پارٹیشن ہوا. پیلسٹائن کا پارٹیشن ہوا 1948 میں. ایک 1/3 دیا گیا اسرائیل کو, اور 2/3 دیا گیا عربوں کو. عربوں کو 2/3 ملا اور اسرائیل کو 1/3 ملا. انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہم نہیں مانتے, اور لڑائی شروع کر دی. لڑنے لگے. اتنے ہو لڑتے کیا ہوا کہ جو 2/3 تھا وہ بھی گیا, چھن گیا. اب تھوڑا سا دو صرف چھوٹا ایریا ہے, غزہ اور اریحا, جہاں کچھ بھی نہیں ہے. سمجھے تقریباً بیرن ہے وہ, اور اس کی لڑائی ہو رہی ہے سب کو آپس میں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر جس طرح سے انڈیا کے لیڈروں نے یہ اس وزڈم کا ثبوت دیا کہ پارٹیشن کو مان لیا, تو انڈیا پروگرس کرنے لگا. اگر عرب لوگ 1948 میں پارٹیشن کو مان لیتے
تو آج کتنا آگے ہوتے وہ لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے جو 2/3 ان کو ملا تھا تو سارے سب سے اچھے جو ایریا تھے ان کو ملے تھے, وہ بیسٹ جتنے ایریا تھے. اسرائیل کو تو ڈیزرٹ ملا تھا زیادہ تر. یروشلم عربوں کے پاس تھا, مسجد اقصی عربوں کے پاس تھی, سارے اچھے ایریا جو تھے وہ عربوں کے پاس تھے. تو 2/3 ان کے پاس تھا, 1/3 جو ہے وہ اسرائیل کے پاس تھا. تو وہی وزڈم جو انڈیا والے لیڈروں کو ہوئی, وہ کیونکہ مہاتما گاندھی جو تھے وہ ماڈسٹ آدمی تھے. مہاتما گاندھی میں آروگنس نہیں تھا, وہ ایک ماڈسٹ آدمی تھے. تو اگرچہ وہ ایک کہا تھا انہوں نے کہ میری لاش پر بنے گا پاکستان, لیکن ان کی ماڈسٹی نے یہ بتایا ان کو کہ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریئلٹی. جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ کوئی چارہ نہیں ہے, جناح صاحب نے ڈائریکٹ ایکشن کا الٹیمیٹم دے دیا. وائسرائے کہتا تھا ہم آزاد نہیں کریں گے انڈیا کو جب تک یہ بات طے نہ ہو. تو جب یہاں معاملہ آ گیا تو گاندھی نے کہا کہ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریئلٹی. نہرو نے کہا کہ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریئلٹی. کیونکہ ماڈسٹی نے انہیں یہاں تک پہنچایا, یہ ریئلسٹک اپروچ تک پہنچایا. اور وہاں پر ان کے پاس پرائڈ تھا, آروگنس تھا, کیونکہ ہم تو نہیں مانتے. سنربیکم فی البحر, انہوں نے کہا اسرائیل سے کہ سنربیکم فی البحر, ہم تم کو سمندروں میں ڈھکیل دیں گے. اور کیا ہوا؟ الٹے انہیں کو سمندر میں ڈھکیل دیا اسرائیل نے. تو ماڈسٹی جو ہے اس وقت آتی ہے جب آپ کو یونیورس کا صحیح گیان ہو. یونیورس میں آپ کا پلیس جو ہے وہ کیا ہے. آپ سمجھ لیتے ہیں کہ ماسٹر آف یونیورس میں ہوں, تو کچھ نہیں کر سکتے آپ. تو میں آج جو ٹاپک ہے کہ مینز پلیس ان دا یونیورس, اگر آپ کو صحیح اس بات کا گیان ہو کہ انسان کا پلیس کیا ہے اس یونیورس میں, کہ دو بہت ہی بڑی بڑی جو دھارے ہیں, ایک نیچر کا دھارا جو جس کی وجہ سے ہم کو لائف سپورٹ سسٹم ملتا ہے, دوسرا سویلائزیشن کا دھارا جس کی وجہ سے ہم کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اس کا اگر آپ کو احساس ہو تو زیادہ ماڈسٹی آپ کے اندر آئے گی, آروگنس ختم, ایگوئزم ختم, نیگیٹو تھنکنگ ختم. تب جا کر آپ سپر ہیومن بنتے ہیں, تب جا کر آپ کو بڑی بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہیں. دو چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کو ایکسپلین کرنے کے لیے دیکھیے, جب تک ایسا نہ ہو کہ خدا کے کریشن پلان کو سامنے رکھ کر کے آپ ایکسپلین کریں, تب تک کوئی ایکسپلینیشن ملتا نہیں آپ کو, اور صرف فرسٹریشن میں مرنا ہی آپ کے لیے رہ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا نے بتایا ہے ریویلیشن کے تھرو کہ انسان کو بنایا خدا نے, اس کا لائف اسپین جو ہے ایٹرنل لائف دی اس کو, لیکن اس کی لائف اسپین کو بانٹ دیا دو حصے میں. انسان کے لائف اسپین کو بانٹ دیا دو حصے میں, یعنی پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. پری ڈیتھ پیریڈ میں کیا ہے؟ یہ ہے پریپریشن گراؤنڈ ہے یہ, کیونکہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں کیا ہے؟ پیراڈائز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ خدا نے ایک آئیڈیل دنیا بنائی, ایک پرفیکٹ دنیا بنائی, جہاں وہ سب کچھ ہے جو ہم چاہتے ہیں, یعنی ہمارے ڈیزائر کا فلفلمنٹ ہے. وہاں آڈینس ہے ہمارے لیے. اس دنیا میں آئنسٹین مر گیا اس میں کہ میرے پاس آڈینس نہیں جس سے بات کروں. وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر آڈینس پائے گا انسان, کیونکہ ساری باتیں کھل چکی ہوں گی. ابھی تو ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں, اس لیے آڈینس نہیں ملتا. یہاں ایسا جیسے کہ سورج نہ نکلا ہو, اندھیرا ہو, تو کچھ دکھائی نہیں دے گا. لیکن جب جو ورلڈ ہیئر آفٹر جو ہے وہاں پر سب سے کھل جائیں گی,
یوم یکشف عن ساق، یہ ساری سچائیاں، ساری ریئلٹیز سب کھول دی جائیں گی، ہر آدمی باتوں کو جان لے گا، تب سچا آڈینس ملے گا آپ کو. تو خدا نے ایک دنیا بنائی، پیراڈائز، جہاں ساری اچھی باتیں ہیں، ایٹرنیٹی ہے، پرفیکشن ہے، ہر چیز آئیڈیل ہے. تو لیکن وہاں پر سیٹل کرنے کے لیے، وہاں پر رہنے کے لیے انسان کو کس کو موقع دیا جائے؟ کون آدمی ہے جو اس کو ڈیزرو کرے گا؟ اس دنیا کو بنایا خدا نے ایز اے پریپریشن گراؤنڈ. اپنے کو آپ پریپیئر کریں، یہاں پر اپنے آپ کو پریپیئر کریں تاکہ آپ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن سکیں پیراڈائز کے لیے. یہ پریپریشن گراؤنڈ ہے. یہ پریپریشن گراؤنڈ کیا ہے؟ کس اعتبار سے؟ اس کی ایک مثال میں نے دی کہ آئس کریم لے کر کے یا کسی بھی چیز کو لے کر کے، اس گلاس کو لے کر کے یا کسی بھی چیز کو لے کر کے، ایک ہے کہ آپ اس سے آروگینس کی غذا لیں، آروگینس کا فوڈ ملے آپ کو، پرائڈ کا فوڈ کہ میرے جیب میں پیسہ تھا، میں نے پیسہ دیا اور میں نے خرید لیا اس کو. تو یہ ہے پرائڈ، یہ ہے آروگینس، یہ ہے ایگو، یہ ہے آئیزم. اس دنیا میں آدمی دو کے بیچ میں ہے، دو کے بیچ میں ہے. یا تو وہ چیزوں سے آروگینس کا فوڈ لے گا، ایگوئزم کا فوڈ لے گا اور پرائڈ کا فوڈ لے گا. دوسرا جو ہے یہ کہ اس کے ماڈسٹی کا فوڈ لے گا وہ. تو جو لوگ اس دنیا میں اپنی پرسنالٹی کو آرگنٹ پرسنالٹی بنائیں، ان کے لیے ہیل ہے، ان کے لیے پنشمنٹ ہے. لیکن جو لوگ اس دنیا میں اپنے آپ کو ایک ماڈسٹ پرسنالٹی بنائیں، تو وہی وہ لوگ ہیں جو پیراڈائز میں جگہ پائیں گے. جیسے قرآن میں ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی خدا کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں ماڈسٹی کے ساتھ. ماڈسٹی کے ساتھ. ماڈسٹی کیسے آئے گی؟ ماڈسٹی ایسے نہیں آ سکتی ہے. ماڈسٹی آنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آئیڈیالوجی آف ماڈسٹی آپ کے پاس ہو. جیسے کہ آپ زمین پہ چلیں تو اگر آپ یہ سوچیں کہ میں ایک ہیلدی آدمی ہوں اور اس لیے میں چل رہا ہوں زمین پر، میری ہیلتھ جو ہے وہ مجھے اس قابل بنایا ہے اس نے کہ میں چل سکوں زمین پر. نہیں، آپ یہ سوچیں کہ زمین پہ جو چل رہا ہوں میں تو کیسے چل رہا ہوں؟ زمین میں جو گریویٹیشنل پل ہے اگر وہ نہ ہو تو کیسے چلیں گے آپ؟ پھر تو آپ اڑ جائیں گے اسپیس میں. پھر اوپر سے ہوا کا دباؤ جو ہے وہ اگر نہ ہو تو آپ زمین پہ ایسے اڑیں گے جیسے کہ پیپر کا ٹکڑا اڑتا ہے ادھر ادھر. تو کیا خدا نے اتنا بڑا انتظام کر رکھا ہے کہ زمین میں گریویٹیشنل پل ہے، اوپر سے ہوا کا دباؤ ہے، اس کے اوپر سے سورج کی روشنی آپ ایک یونیورسل ٹارچ ہے جو آپ کے راستے کو روشن کر رہی ہے. اتنے سارے انتظامات ہیں اور کنٹینیوسلی آپ کے لیے آکسیجن کی سپلائی کا انتظام ہے. ہر وقت آپ کو آکسیجن دیا جا رہا ہے، 24 گھنٹے فری سپلائی آکسیجن کی ہے. اور کیا کیا چیز ہے. میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا کہ یہ کیڑے مکوڑے جو ہے، کیڑے مکوڑے ان کا ایک بہت بڑا فنکشن ہے کیونکہ پولوشن کو ختم کرتے ہیں وہ، یعنی پولوشن کو اپنی خوراک بناتے ہیں. تو اس میں تھا کہ اگر 2 مہینے کے لیے کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں تو انسان بھی ختم ہو جائے گا. دنیا میں پولوشن اتنا بڑھ جائے گا کہ ہم جی نہیں سکتے ہیں. تو کیڑے مکوڑوں کا اتنا بڑا فنکشن ہے. تو پانی اور ہوا اور سورج اور چاند اور زمین اور آسمان، اتنی ساری چیزیں. تو جب آپ یہ سوچیں گے کہ زمین پہ چل رہا ہوں میں، اتنا سارا جو سپورٹ سسٹم ہے نیچر کا،
اس کی وجہ سے چل رہا ہوں, ورنہ میں چل نہیں سکتا. پھر آپ سوچیں کہ سویلائزیشن جو ہے کتنے کتنے دنوں سے اس نے کیا کیا ریسرچ ہوئی, کیا کیا ڈسکوری ہوئی, تب یہ روڈ بنی, تب یہ موٹر کار بنی, تب یہ الیکٹرک لائٹ بنی, یہ ساری چیزیں بنی. تو ماڈسٹی کے ساتھ دنیا میں چلنے کے لیے آپ کو آئیڈیالوجی آف ماڈسٹی چاہیے. آئیڈیالوجی آف ماڈسٹی. ایسی اگر کہیں صرف کہ ماڈسٹی کے ساتھ رہو تو کوئی نہیں رہتا اس طرح سے. اور لوگوں کو فرسٹریشن نکالنے کے لیے جب تک آپ ان کو یہ نہ بتائیں کہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تو ملنے والا ہے تم کو. فرق صرف یہ ہے کہ تم اس کو چاہتے ہو کہ پری ڈیتھ پیریڈ میں میرے کو مل جائے, جبکہ ملنے والا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ, تو اس کو پھر سیٹسفیکشن ہو جائے گا. جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں ابھی مر رہا ہوں 76 سال کی عمر میں, اور ابھی کتنی کچھ میں اچیو کرنا تھا میں اچیو نہیں کر سکا, تو فرسٹریٹ ہونا ہے اس کو. تو اس کو جب تک یہ آئیڈیالوجی آف لائف نہ پتہ ہو کہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہے, تب جا کر اس کو سکون ملے گا, تب سیٹسفیکشن ملے گا. یہ ڈیزائر جو بھری ہوئی ہمارے اندر, ہر آدمی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ڈیزائر ہی ڈیزائر ہے. ہر آدمی ایک ورلڈ آف ڈیزائر لیے ہوئی اپنے اندر, اور پرانی ہوتا ہو. تو جب تک آپ کو یہ نہ بتائیں کہ اس کے فلفلمنٹ کا انتظام ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں, تب تک آپ اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. تو پری ڈیتھ پیریڈ میں صرف پریپریشن کا موقع ہے, یہاں پر صرف پریپریشن کا موقع ہے. یہاں ہم ان چیزوں کو اچیو نہیں کر سکتے. ہمارے ڈیزائر کا فلفلمنٹ جو ہے وہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہے, جہاں پیراڈائز ہے. تو یہ دنیا جو ہے یہ دنیا وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہم کو سب کچھ ہم پا سکیں, کیونکہ اس کے لیے بنائی نہیں گئی. یہ اسی کو آئنسٹین نے کہا کہ آئی فیل لائک اے اسٹرینجر ان دس ورلڈ. میں کیا چاہتا ہوں تو دنیا وہ چیز مجھے دیتی نہیں. میری کیا کیا ایمبیشنس ہیں میں دنیا میں وہ پوری نہیں ہوتی. میری کیا کیا ڈیزائر ہے میں ان کا فلفلمنٹ نہیں. تو یہ آئنسٹین کی بات, یہ سب کی بات ہے. ہر آدمی کا یہی اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ آئی فیل لائک اے اسٹرینجر ان دس ورلڈ. کوئی کانشیسلی, کوئی انکانشیسلی. تو اس کی وجہ کیا ہے, ہمیں کریٹر کا جو کریشن پلان ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں. بغیر اس کو جانے ہوئے نہ تو ہمیں اپنے کسی کوشچن کا آنسر ملے گا, نہ ہمیں کوئی سیٹسفیکشن ملے گا, نہ ہم زندگی کی جو میننگ ہے اس کو ڈسکور کر پائیں گے. تو میں کہوں گا کہ آئنسٹین نے آئیڈیالوجی آف ایٹم تو دریافت کیا, آئیڈیالوجی آف ایٹم تو اس نے ڈسکور کیا, لیکن آئیڈیالوجی آف لائف وہ ڈسکور نہ کر سکا. یہی سب کا حال ہے. آئیڈیالوجی آف لائف سے وہ اناویئر ہے. تو ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم آئیڈیالوجی آف لائف لوگوں کو بتا سکیں. آئنسٹین کا سفر یہاں پر ختم ہو گیا کہ آئیڈیالوجی آف ایٹم دے کر کے اس کا سفر ختم ہو گیا. لیکن اس کے آگے کا جو ایک جرنی ہے وہ انسان کو آئیڈیالوجی آف لائف سے اویئر کرنا, وہ ابھی باقی ہے, وہ کرنا ہے. تبھی انسان کو سچا سیٹسفیکشن ملے گا, تبھی انسان کو اپنا پلیس اس یونیورس میں جو اس کا پلیس ہے وہ اس کو ڈسکور کر سکے گا. نہیں تو اپنے کو اسٹرینجر ہی سمجھتا رہے گا وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کا کیس یہی کیس ہے کہ اس کا دل بول رہا ہے کہ آئی فیل لائک اے
اسٹرینجر ان دس ورلڈ، کہ کیا کیا میری ڈیزائرز ہیں، کیا کیا میری فیلنگ ہے، کیا کیا میرے پوٹینشیلس ہیں. آپ جانتے ہیں آئنسٹین جو ہے، جو دنیا کا سب سے فیمس اور سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے، وہ بھی اپنے مائنڈ کے بہت ہی یعنی 1-2% ہی حصے کو استعمال کر سکا، کیونکہ یہ مائنڈ ہمارا جو ہے اتنا زیادہ پوٹینشیل اس کے اندر ہے، دا پوٹینشیل، لیکن کوئی اس کو استعمال نہیں کر پاتا اور مر جاتا ہے. اب کتنی بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ مائنڈ جس کے اندر ملین ملین بلین بلین پارٹیکل ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ وہ کس لیے ہیں؟ اس کے بہت ہی ایک چھوٹے سے حصے کو استعمال کر کے آئنسٹین نے کیا کیا؟ نیوکلیئر فیژن کا فارمولا دریافت کیا. بس ابھی اس کا سارا مائنڈ جو ہے پڑا رہ گیا، یعنی کہ وہ یوٹیلائز نہ ہو سکا اور پھر مر بھی گیا وہ. تو جب تک آپ یہ نہ مانیں کہ انسان کی زندگی کے 2 حصے ہیں، اور اگلا حصہ جو ہے اس میں پیراڈائز ہے، جہاں آئیڈیل ورلڈ ہے، جہاں پرفیکٹ ورلڈ ہے، اور جہاں ہمارے مائنڈ کا پورا یوٹیلائزیشن ہے. جب تک آپ کو یہ ڈسکوری نہ ہو جائے کہ مائنڈ کا یوٹیلائزیشن جو ہے بھرپور طور پر ہونے کے لیے سارے چانسز موجود ہیں، اور وہ ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں، تب تک آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتا. تب تک یہی ہوگا کہ آپ فرسٹریشن میں مریں گے، ڈسپیئر میں مریں گے انسان. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی جو مدد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس سے اس کو اویئر کیا جائے. یعنی آئنسٹین کی جہاں یعنی آئنسٹین نے اتنا ہی جان پایا کہ آئیڈیالوجی آف ایٹم جان پایا وہ. اب اس کے آگے کا جو کام ہے وہ کرنا ہے کہ آئیڈیالوجی آف لائف جو ہے انسان کو بتایا جائے، جس کو میں کہتا ہوں کریشن پلان آف گاڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے بہت ہی زیادہ یعنی بہت زیادہ سیریس بات ہے. ایک چیز میں یہاں یہ ایڈ کروں گا کہ سائنس کے فیلڈ میں آپ جانتے ہیں کہ خوب ڈسکشن ہوتے ہیں، ڈائلاگ ہوتے ہیں کھلے طریقے پر، لیکن اسپریچولیٹی کے فیلڈ میں، ریلیجن کے فیلڈ میں، سچائی کے فیلڈ میں ڈسکشن نہیں ہوتا، اوپن ڈائلاگ نہیں ہوتا. لوگ اپنی اپنی جگہ پر یعنی اپنے اپنے خیال میں رہتے ہیں، لیکن اس پر اوپن ڈائلاگ نہیں کرتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی کمی ہے یعنی ہماری. میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح سے سائنس کی فیلڈ میں اوپن ڈائلاگ ہوتے ہیں، اوپن ڈسکشن ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس فیلڈ میں بھی، ریلیجن کی فیلڈ میں، اسپریچولیٹی کی فیلڈ میں، سچائی کی فیلڈ میں بھی اوپن ڈائلاگ ہو. اوپن ڈائلاگ. میں خود خدا کے فضل سے ایسا ہے کہ میرے اندر یہ ہے کہ میں کھلی بات چیت کر سکتا ہوں کسی بھی چیز سے. مثلا میں خدا کو مانتا ہوں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی مجھے ملتا ہے جو نہیں مانتا خدا کو، تو اس سے بھی بالکل نارمل طریقے سے بات کرتا ہوں میں، بالکل نارمل طریقے سے. نہ میرے اندر کوئی ٹینشن ہوتا، نہ کوئی غصہ ہوتا، نہ کوئی کچھ بھی نہیں. اگرچہ میں خدا کو مانتا ہوں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، پھر میں بہت ہی نارمل طریقے سے اس کو ڈسکس کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے ایک بہت بڑی بات یہ ہے، ڈسکشن سے نئی نئی چیزیں ایمرج کرتی ہیں، نئے نئے باتیں معلوم ہوتی ہیں، نئی نئی باتیں.
بہت زیادہ فائدہ اس میں ہے. اسی لیے میں مذہبوں میں ڈائلاگ کا بہت قائل ہوں. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے جو فائدہ ہوا مثلاً قرآن میں ایک فارمولہ دیا گیا ہے کہ ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں کنورٹ کرو، عسر کو یسر میں بدلو. یہ ایک فارمولہ ہے کہ انسان کے اندر ایک کیپیسٹی ہے کہ عسر کو یسر میں بدلے. پھر میں نے پڑھا اس کو الفریڈ ایڈلر کو، جو سائیکالوجی کا آدمی ہے، اس میں ایک سائنٹیفک آسپیکٹ دیا مجھے اس میں کہ انسان اس قابل ہے کہ وہ اپنے مائنس کو پلس بنا سکے. پھر میں نے سوامی وویکانند کا ایک واقعہ پڑھا کہ ان کے ایک فرینڈ نے انہیں بلایا اپنے گھر پر ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے. تو مذہبی کتابیں جو ہیں سب ٹیبل پر ایسی رکھ دیا ایک پر ایک کر کے، سب نیچے لکھ دیا گیتا، باقی کتابیں اوپر. وہ سمجھتا غصہ ہو جائیں گے یہ کہ میری کتاب نیچے کر دی، سب کتاب اوپر کر دی. تو اس نے کہا کہ سوامی جی بتائیے کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے دیکھا اور اسمائل کیا، دیکھ کر کہا کہ دا فاؤنڈیشن از ریئلی گڈ. اب دیکھیے کہ یہ کتنا اچھا انہوں نے اپنے مائنس کو پلس میں کنورٹ کیا. تو قرآن میں نے فارمولہ دیکھا کہ انسان جو ہے اپنے ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج بنا سکتا ہے. پھر الفریڈ ایڈلر کے اس میں نے دیکھا کہ سائیکولوجیکلی بالکل پاسبل ہے، یہ انسان کے مائنڈ میں کیپیسٹی ہے ٹو ٹرن مائنس انٹو اے پلس. پھر ایک واقعہ میں نے سوامی وویکانند کا یہ پڑھا کہ سچ مچ کس طرح انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت بیوٹیفل طریقے سے ایک مائنس کو پلس میں بدلا. کہ ان کی کتاب جو ہے جس کو وہ مانتے تھے مقدس گیتا، وہ نیچے تھی، باقی سب اوپر تھی. تو دیکھنے میں تو ایک ہیوملیشن کا یہ سین تھا کہ میری کتاب نیچے ہے. کس طرح کنورٹ کر دیا اس کو انہوں نے کہ دا فاؤنڈیشن از ریئلی گڈ. تو میں بہت زیادہ اس کو مانتا ہوں، ڈسکشن کو، ڈائلاگ کو، ایکسچینج کو، کیونکہ اس میں ہمیشہ ہی فائدہ ہوتا ہے. یہ سوال نہیں کہ آپ کس کو مانیں کس کو نہ مانیں، ماننے کی بات الگ ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ تو پھر بھی ہوتا ہے. تو ایک چیز ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، ایک ہے کسی کی بات کو ماننا. میں یہ نہیں کہتا کہ باتیں لوگ مانیں ایک دوسرے کی، لیکن انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ تو ضروری ہے. تو ڈسکشن جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو. اس کی وجہ سے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Idris. What is 786 and its significance in Islam? 786 دیکھیے 786 جو ہے یہ صرف ایک بدعت ہے. اسلام میں اس کا کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. اصل میں جو لیٹرس ہوتے ہیں تو عربک لیٹرس کو انہوں نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ ابجد حوض کلمن صافز قرشز سخز ززغ، اس طریقے سے بنایا ہے. اس کی گنتیاں بنائی ہیں کہ ایک گنتی، دو گنتی، 10 تک، پھر 10 سے 20، 20 30 تک، پھر 100 200 400 تک، اس طریقے سے بنایا ہے. تو 786 جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، بسم اللہ کی گنتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بسم اللہ کی گنتی، تو بسم اللہ نہ لکھ کر کے وہ گنتی لکھ دیا. اسلام میں کچھ بھی اس کی نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ پہلے زمانے میں کمپینین نے کبھی اس کو یوز کیا. اصل میں یہ ٹریڈیشن تھی یہودی لوگوں کے ہاں. سیریا میں اور پیلسٹائن میں جو یہودی تھے وہ ایسا کیا کرتے تھے.
گنتیوں میں کرتے تھے وہ. تو شاعر لوگ یہی کرتے ہیں کہ جیسے کوئی مر گیا تو اس کو وہ نکالتے ہیں, گنتی نکال کرتے ہیں, نام کی گنتی نکالتے ہیں. تو یہ سب یہودی لوگوں سے کی ٹریڈیشن ہے جو مسلمانوں میں آ گئی ہے. اس کا اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں اس کو سپرسٹیشن سمجھتا ہوں, سپرسٹیشن. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ 786 آپ لگا دیں اپنی کار پر تو ایکسیڈنٹ نہ ہو. یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے, ایبسرڈ بات ہے. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ٹریفک رول جو ہے آپ اس کو فالو نہ کریں, سامنے والا فالو نہ کرے, اس طرح کی باتوں سے ہوتا ہے. 786 سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں کبھی اس کو استعمال, لوگ لیٹر لکھتے ہیں نا, اس میں اکثر لوگ لکھ دیتے اوپر 786, بسم اللہ نہ لکھ کر کے 786 لکھ دیں گے. سب بالکل سپرسٹیشن باتیں ہیں. میں کبھی اس کو استعمال نہیں کرتا, اور نہ میں اس کو صرف بدعت سمجھتا ہوں, بس زیادہ اور کچھ نہیں. This question is from Razia. Some people believe in Darwin's theory of evolution, saying that it is the most probable explanation of the origin of species. Please comment. اوریجنی کا تو ایکسپریشن نہیں ہے اس میں. یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ کتاب کا نام تو ضرور ہے اوریجن آف اسپیشیز. کتاب جو اس کی ہے ڈاروین کی, اس کا نام ہے اوریجن آف اسپیشیز. اوریجنی کا اس میں کوئی ایکسپریشن نہیں ہے. اوریجن ہونے کے بعد کا ہے اس میں. یہ عجیب بات ہے کہ کتاب کا ٹائٹل ہی غلط ہے. اس کتاب کا ٹائٹل ہی غلط ہے. کہ زندگی کہاں سے شروع ہوئی اس کا کوئی جواب نہیں دیا ڈاروین نے. وہ تو یعنی ایکسیڈنٹلی شروع ہو گئی, ایکسیڈنٹلی کوئی امیبا بن گیا, کوئی چیز بن گئی, پھر وہ چلا آگے سلسلہ. تو زندگی کیسے شروع ہوئی اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے ڈاروین نے. جو بات ڈاروین نے بتائی وہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک جو اسپیشیز جو ہے بہت ساری, تو اسپیشیز جو ہیں وہ الگ الگ نہیں بنی بلکہ ایک سے ایک نکلتی رہیں. مثلا مچھلی سے چڑیا نکل آئی, بکری سے زرافہ بن گیا, اور بلی سے شیر بن گیا, بندر سے انسان بن گیا. یہ ہے. لیکن وہ بیچ کا جو پروسیس ہے جس کو مسنگ لنک کہا جاتا ہے, آج تک مسنگ لنک دریافت نہیں ہوا. مطلب بلی اور شیر کے بیچ کا, مچھلی اور چڑیا کے بیچ کا, بکری اور زرافہ کے بیچ کا جو ہے وہ آج تک پتہ نہیں. صرف یہ ہے کہ ایک ہی چیز جس پر بیس کرتا ہے ان کی فلاسفی, وہ ہے سملیرٹی. سملیرٹی کے سوا کوئی بھی پروف نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے کا جو اسکلٹن ہے اور انسان کا جو اسکلٹن ہے دونوں میں سملیرٹی ہے. اس لیے نکلا کہ گھوڑا جو ہے اس کی ہی اگلی اس میں انسان نکل آیا. یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. ہم کاؤنٹر کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے خدا نے پہلا پیدا کیا, یہ تو وہی مانتے ہیں کہ پہلا پیدا کیا, کیونکہ ڈاروین نے جو کتاب اس کی اوریجن آف اسپیشیز, اس میں کم از کم غالباً 3 جگہ خدا کا, گاڈ کا ورڈ ہے, گاڈ. اس نے لکھا ہے کہ جو اس کا آپ پڑھ لیجیے, اس کا جو لاسٹ پیراگراف ہے کتاب کا, لاسٹ پیراگراف, کہ اس کے لکھا ہے کہ زندگی کا یہ کانسیپٹ کتنا اچھا ہے کہ خدا نے پہلی لائف پیدا کی, اور پھر اس لائف سے طرح طرح کے اسپیشیز نکلتی چلی گئیں. اس کا جو لاسٹ پیراگراف ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے خدا نے پہلی لائف پیدا کی, اس طرح دوسری لائف بھی پیدا کی الگ الگ. یعنی مچھلی بھی اسپیشل کریشن, چڑیا بھی اسپیشل کریشن, اور گوٹ بھی اسپیشل کریشن, زرافہ بھی الگ اسپیشل کریشن.
تو فرسٹ لائف کو وہ مانتا ہے اسپیشل کریشن. ڈارون جو ہے فرسٹ لائف کو اسپیشل کریشن مان رہا ہے. تو میں کہوں گا کہ اسی کو ایکسٹینڈ کر لو, دوسری جو اسپیشیز ہے ان کو مان لو کہ وہ بھی اسپیشلی کریٹ کر گئی. یہ کہاں سے کوئی پروف تو ہے نہیں کہ اس سے وہ نکلا, اس سے وہ نکلا, اس سے وہ نکلا. سملرٹی ہونا, اب دیکھیے اس میں بھی تو سملرٹی ہے جی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیالے سے گلاس نکل آیا, گلاس سے پانی نکل آئی. اس سے یعنی پیالے کے اندر سے گلاس نکل آیا یا گلاس کے اندر سے پیالے نکل آئی, ایسا تو نہیں کوئی مان سکتا. یہ الگ کریٹ ہوا, یہ الگ کریٹ ہوا. تو بیسک بات یہ ہے کہ دو باتیں میں کہتا ہوں کہ اوریجن آف اسپیشیز جو کتاب ہے ڈارون کی, اس میں خود وہ مانتا ہے کہ پہلی لائف جو ہے فرسٹ لائف کو خدا نے کریٹ کیا. گاڈ کا GOD, گاڈ کا ورڈ اس میں ہے. اس کے بعد وہ مانتا ہے کہ ایک کے اندر دوسری نکلتی رہی. یعنی بکری کے پیٹ سے زرافہ نکل آیا, اور مچھلی کے پیٹ سے برڈ نکل آئی, چڑیا نکل آئی, برڈ. تو اس کا تو کوئی پروف ہے نہیں. تو میں کہوں گا کہ جس طرح سے فرسٹ لائف جو ہے اسپیشل کریشن مانتے ہو تم, اسی طریقے سے ہم یہ کہیں کہ دوسرا بھی جتنی لائف ہے وہ بھی اسپیشل کریشن ہے. تو اس میں کیا ہے, اس میں گیس انسائنٹیفک بات کیا ہے؟ تو بہرحال میں نے اس کو بہت پڑھا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ سوائے سملرٹی کے کوئی بھی ان کے پاس پروف نہیں ہے جس کو لے کر کے وہ یہ کلیم کرتے ہوں کہ یعنی جو کہتے ہیں آرگینک ایولیوشن کا کوئی بھی پروف سوائے سملرٹی کا نہیں ہے, اور یہ بالکل اللاجیکل پروف ہے. اسی لیے دیکھیے جو بڑے بڑے اسکالر ہیں, بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, وہ اس کو ورکنگ تھیوری مانتے ہیں. ورکنگ تھیوری, اس پہ اسٹیبلش تھیوری یا سائنٹیفک تھیوری نہیں مانتے وہ لوگ. جتنے ٹاپ کے سائنٹسٹ ہیں, یاد رکھیے ٹاپ کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس کو, ابھی حال میں چھپی ہے فرانس کے انسائکلوپیڈیا ہے, ٹاپ کے لوگ لکھے ہیں آرٹیکل, فرینچ انسائکلوپیڈیا, صاف طور پہ لکھا انہوں نے اس میں ایولیوشن تھیوری جو ہے وہ ایک ورکنگ تھیوری ہے, اسٹیبلش تھیوری نہیں ہے. کیونکہ ابھی تک کوئی پروف تو ملا نہیں, سوائے کلیم کرنے کے. تو میں کہہ دوں کہ بھائی اس کپ سے گلاس نکلا ہے, لیکن اس کا کوئی پروف دینا پڑے گا نا. تو جہاں تک فرسٹ لائف کی بات ہے وہ تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ وہ اسپیشل کریشن. تو جب اس کو آپ مانتے ہیں تو آپ اور بعد کے جو اسپیشیز ہیں ان کو بھی مان لیے کہ وہ بھی اسپیشل کریشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اللاجیکل بات نہیں ہے. This question is from Dr. Pradhan. What is intuition? انٹیوشن کو دیکھیے, اردو یا اس میں وجدان کہتے ہیں. انٹیوشن کو بہت زیادہ ڈیفائن کرنا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ دل میں ایک احساس آتا ہے, ایک فیلنگ آتی ہے, ایک ایکسپریشن آتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے آیا, کیسے آیا, لیکن ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کچھ آیا کہیں سے, کوئی ایکسپریشن, کوئی فیلنگ. تو وہ ہے انٹیوشن. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں یعنی شرعی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے وحی جو ہے وہ ہے ریویلیشن, یعنی ڈائریکٹ طور پر خدا کی طرف سے جب اینجل کے ذریعے آپ کو کوئی میسج ملے. تو یہ صرف پرافٹ کو ہوتا ہے, پرافٹ ہی کو صرف ریویلیشن ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا. دوسری چیز جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے القاء. القاء کا دوسرا نام ہے انسپریشن. انسپریشن ہی کی ایک قسم ہے انٹیوشن.
تو میں سمجھتا ہوں کہ وحی کے بعد جو دوسرے درجے ہیں، یعنی جس سے آدمی کسی بات کو پاتا ہے، تو اس کا ذریعہ ہے انٹیوشن یا انسپریشن یا القاء. لیکن انٹیوشن کے تھرو جو بات ہمارے جاننے میں آتی ہے، اس پر ہم یہ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ صحیح ہے. یہ فرق ہے. دیکھیے، ریولیوشن کے بارے میں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ سچائی ہے، لیکن جو دوسری چیز جو ہے، یعنی القاء یا انٹیوشن یا انسپریشن، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. یعنی 50-50 کا معاملہ ہے. ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی ضرور سچی بات ہے. یہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اس سے سوچنے کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ملتا ہے. جیسے کہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس کی ہیڈنگ تھی اوبے دیٹ امپلس. اوبے دیٹ امپلس، یعنی کسی موقع پر ایک امپلس آیا، اس امپلس کو فالو کرو، اس امپلس پر سوچو، اس کا انالیسس کرو، اس کو سمجھو. ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے کوئی ہنٹ ملی ہو تم کو نیچر کی طرف سے، خدا کی طرف سے. اوبے دیٹ امپلس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی درجہ ہے انٹیوشن کا. Maulana, God has kept a unique quality in every person which differentiates him from others. How can a person identify that unique quality in himself? ہاں، یہ بہت اچھا کوشچن ہے. دیکھیے، میں یہ سمجھ پایا ہوں، قرآن میں ایک آیت ہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. اس سے میں نے سمجھا ہے کہ ہر آدمی کا ایک فوق ہوتا ہے. فوق کا مطلب ہے اسپیشلٹی. ہر آدمی کا ایک فوق ہوتا ہے. ہر آدمی کا ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. یعنی خدا جب کسی کو پیدا کرتا ہے تو کچھ کوالٹیز تو اس کے اندر دیتا ہے، یعنی برابر. کسی ایک کوالٹی کو زیادہ دے دیتا ہے، زیادہ. وہی اس کا فوق ہے. تو بائبل میں آتا ہے کہ نو تھائی سیلف. میں اس کو بہت مانتا ہوں، اس بات کو، کہ آدمی کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرے. اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے بعد اپنی اس اسپیشل کوالٹی کو ڈسکور کرے، یعنی اپنے فوق کو ڈسکور کرے. وہ اپنے فوق کو ڈسکور کرے. وہ تو اس کو فورتھ کیلف جو ہیں حضرت علی، انہوں نے کہا کہ قیمت المرء ما یحسن. اس کا مطلب ہے کہ the value of a person lies in excellence. تو اب اس کو میں آیت سے ملا کر کے سمجھ پایا ہوں کہ آدمی کا جو سب سے بڑی ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے فوق کو دریافت کرے. وہ جو اسپیشل کوالٹی اس کو دی ہے خدا نے، اس کو وہ ڈسکور کرے، پھر اس کو ڈیولپ کرے، اس کو آگے بڑھائے. اسی کے لحاظ سے اس کا درجہ بنے گا. جیسے نیوٹن کے بارے میں پڑھا تھا میں نے کہ اس کو بچپن میں لوگ وول گیدرر کہتے تھے. وول گیدرر کا انگلش میں کہتے ہیں کھویا آدمی. کھوئے آدمی کو جیسے کھویا رہے، کم بولے، اپنا کہیں سوچ رہا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لڑکا جو ہے کچھ اس کے اندر کچھ کمی ہے اس کے اندر. وول گیدرر نیگیٹو سینس میں بولتے ہیں، نیگیٹو سینس میں. بات کو پتہ چلا کہ نیوٹن کے اندر کسی ایک پوائنٹ پر اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو کانسنٹریٹ کرنے کی بہت زیادہ کوالٹی تھی اس کے اندر. یہ اس کی اسپیشلٹی تھی. کسی ایک پوائنٹ پر بہت زیادہ کانسنٹریٹ کر سکتا تھا وہ. یہ اس کی اسپیشلٹی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے فوق کو ڈسکور کرے، یعنی اپنی اسپیشل کوالٹی کو،
اب پھر اس کو ڈیولپ کرے وہ. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ آج سے بہت پہلے سے جب میں گاؤں میں رہتا تھا تو بائی نیچر میں یہ جانتا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے. تب بھی میں کہا کرتا تھا, یعنی بہت نوجوانی کی عمر میں, کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جانو. اس وقت جب میں گاؤں میں تھا بائی نیچر. تو بہت دنوں تک سوچتے سوچتے میں نے جو ڈسکور کی جو چیز وہ یہ کہ میرے اندر جو اسپیشل چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہے پاور آف انالیسس. پاور آف انالیسس. تو اسی کو میں نے ڈیولپ کیا. بہت سی بک میں نے پڑھی. ایک بک تھی, اس کا نام تھا, ایک موٹی سی بک تھی, اس کا نام تھا ایج آف انالیسس. ایج آف انالیسس. تو میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرے, اور پھر اس کو وہ دیکھیے وہ جو کوالٹی ہے وہ پوٹینشیل کے روپ میں ہوتی ہے. پوٹینشیل کے روپ میں ہوتی ہے. تو آپ ڈسکور کر کے اس کو ڈیولپ کریں. جیسے میں نے اپنے پاور انالیسس جو ہے وہ ڈسکور کر کے ڈیولپ کیا. بہت بکس پڑھی اس کے بارے میں. تو میں اس کو مانتا ہوں کہ حضرت علی نے جو کہا تھا بہت زبردست بات ہے وہ, کہ قیمت المرء ما یحسن, دا ویلیو آف اے پرسن لائز ان ایکسلنس. یعنی وہ جو اسپیشل کوالٹی اس کے اندر ہے اس کو ڈسکور کر کے اس کو ڈیولپ کرو, اسی میں تمہاری ویلیو بنے گی. یہ میں سمجھ پایا. No, why is it that despite making efforts, people are not able to come close to God? دیکھیے تو سیدھی بات ہے, پرائز دیے بغیر وہ چاہتے ہیں خدا کو پانا. پرائز دیے بغیر تو خدا کیسے ملے؟ اب دیکھیے کہ اسلام اینڈ دی ڈسٹنی آف مین ایک بک ہے, تو اس میں ایک حدیث لکھی ہے. اب ایک صاحب ہیں دلی میں, بہت ان کو پسند آئی وہ حدیث. حالانکہ وہ حدیث بالکل موضوع ہے, فیبریکیٹڈ ہے, بالکل جھوٹی حدیث ہے وہ, کیونکہ ان کے مطلب کیا ہے اسے بہت اچھی لگی ان کو. وہ کیا ہے, یعنی وہ صاحب جو ہے ہمارے یہاں آئے ایک دو بار کلاس میں, تو ان کو دلچسپی نہیں ہوئی یہاں پر, میں انٹرسٹ نہیں ہوا ان کو, اور وہ پڑھ لیا انہوں نے تو بہت بڑی ڈسکوری کو ہو گئی. وہ کیا ہے اس میں, بالکل ایک چھوٹی بات ہے وہ, لیکن وہ حدیث کے نام سے عربی میں لکھی ہوئی کتابوں میں. وہ یہ ہے کہ جب سب لوگوں کا وہ ہوگا, جو ڈے آف ججمنٹ ہوگا, اور سب کا وہ ہو جائے گا بھی یہ ہیل میں گئے, یہ پیراڈائز میں گئے, تو خدا کہے گا نبیوں سے کہ تم لوگ جتنا چاہو ہیل میں سے نکال لو اپنے جو تمہارے فیوریٹ لوگ ہیں, جو تمہارے جو تم کو چاہتے ہو کہ ہیل میں نہ رہیں. تو نبی جو ہیں, سارے نبی جو ہیں 1,24,000 وہ لوگوں نکال لیں گے. اس کے بعد جنتیوں سے کہا جائے گا جو جنت جا چکے ہیں کہ تم بھی اپنے جن کو چاہو نکال لو. اب وہ نکال لیں گے اپنے رشتہ داروں کو نکالیں, دوستوں کو نکالیں, وہ نکال لیں گے سب لوگ کو. پھر خدا کہے گا اچھا میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہوں. تو خدا کا جو پنجہ ہے کہ جتنا بھی آئے گا وہ سب میں اتنا نکال لوں گا, تو خدا نکال لے گا. ٹھیک, یہ تو جھوٹی حدیث ہے بالکل. یعنی خدا کی جسٹس کا ڈینائل ہے یہ. اب ان سے ہماری جو لڑکی یہاں پر ہیں موجود, ان سے کہا انہوں نے کہ آپ اتنا زیادہ خوش ہو رہے ہیں اس حدیث پہ, تو خدا کی جسٹس کے خلاف ہے بالکل یہ. تو کیا کہا انہوں نے کہ دیکھیے خدا کے حدیث میں آتا ہے کہ ماں سے بھی زیادہ محبت خدا کو ہوتی ہے انسانوں سے. یہ بات تو صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ لیکن یہ جو ہے یہ تو ماں کے اندر یہ ویکنیس ہے کہ وہ بیٹا کچھ بھی کرے. جیسے دلی میں ایک فیملی ہے, تو ہمارے گھر کی کچھ خواتین وہاں گئیں, تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹے کی ذمہ داری کیا, مطلب بیٹا کچھ بھی کرے وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ لڑکیاں جو ہیں ان کو تو ہم کچھ تھوڑا پوچھ پاچھ کرتے ہیں, کہاں گئی ہو, کہاں سے آئی ہو, اور بیٹے کی ذمہ داری کیا. تو یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مدر کی ویکنیس ہے. تو خدا کی جسٹس جو ہے اس میں ویکنیس نہیں ہے. خدا جو ہے
اس کی جسٹس جو ہے اس میں کوئی ویکنیس نہیں ہے. تو مدر کی محبت بلا شبہ خدا میں ہوتی ہے, لیکن ویکنیس نہیں ہوتی اس کے اندر. اس کی جسٹس چاہتی ہے کہ جو برا کرے اس کا پنشمنٹ ہو, جو اچھا کرے اس کو ریوارڈ دیا جائے. تو خدا اس کے خلاف کبھی نہیں کرے گا. تو پرائز دینا نہیں ہے, کچھ کرنا نہیں ہے, اور پیراڈائز مل جائے. تو وہ حدیث لے لیا انہوں نے, اور دوسری حدیث چھوڑ دیا انہوں نے ساری حدیثیں. تو بیسک بات یہ ہے کہ ہر چیز کی پرائس ہوتی ہے. پیراڈائز کی پرائس ہے, خدا کو پانے کی پرائس ہے, سچائی کو ڈسکور کرنے کی پرائس ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے نیوٹن نے سولر سسٹم کو اسٹڈی کی, اور سولر سسٹم کو پہلی بار اس نے پوری تفصیل سے بتایا, تو ساری زندگی اتنا زیادہ اسے کانسنٹریٹ کیا کہ سوائے سولر سسٹم کے اس کی زندگی کوئی چیز سوچتا نہیں تھا وہ. جیسے مشہور ایک قصہ ہے کہ اس نے کارپینٹر کو بلایا, اس نے کہا کہ ایک کیج بنا دو. ہمارے یہاں دو ریبٹ ہیں, 2 خرگوش ریبٹ, تو ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے. تو انہوں نے اسے کہا کہ ایک اس کا جو ڈور بنانا, ایک ڈور چھوٹا بنانا, ایک بڑا بنانا. تو اس نے کہا کہ چھوٹا بڑا کیوں؟ کہ دیکھو ہمارے پاس ایک چھوٹا ریبٹ ایک بڑا ہے, تو چھوٹے والے کے لیے چھوٹا, بڑے والے کے لیے بڑا. تو اسے کہا سرکار ایک بڑا دے گا, اسے دونوں چلے جائیں. تو یہ ہے کانسنٹریشن. اتنا زیادہ اس نے اپنے آپ کو کانسنٹریٹ کیا, تب سولر سسٹم کا ایکسپرٹ بنا وہ. تو اسے پرائز دی, اس کی پرائز. فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس مانا جاتا ہے. نیوٹن کو فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس مانا جاتا ہے. کیوں؟ اسے پرائز دی اس کی. تو خدا کی ڈسکوری کی پرائز دینی پڑے گی. How would you define hypocrisy? دیکھیے ہپوکریسی جو ہے اس کا نام ہے کہ جو کہتے ہیں ڈبل اسٹینڈرڈ, ڈپلیسٹی, اسی کا نام ہے ہپوکریسی. جس کو ہم ڈپلیسٹی کہتے ہیں یا ڈبل اسٹینڈرڈ کہتے ہیں, کہ ایک ہوتا ہے دیکھیے مین آف پرنسپل, ایک ہوتا ہے مین آف انٹرسٹ. مین آف پرنسپل جو ہوگا وہ ہر جگہ ایک ہی طریقے سے, اس کا بیہیویئر ہر جگہ ایک ہی طریقے سے رہے گا. جسے حدیث میں آتا ہے کہ یاتی الا ہؤلاء بوجہن و الا ہؤلاء بوجہن, یعنی کچھ لوگوں سے دوسرا انداز, دوسروں کو دوسرا انداز. یہ ہے منافق. یعنی کسی سے پرنسپل بیہیویئر, کسی سے ان پرنسپل بیہیویئر, جیسا انٹرسٹ دیکھا ویسا کر لیا. یہ منافق. اور پرنسپل بیہیویئر جس کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی اس پر رہتا ہے, ہانیسٹی پر رہتا ہے ہمیشہ. تو منافق اس آدمی کا نام ہے, اس انسان کا نام ہے جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہو, جو ڈبل ٹاک کرے, اس کا کوئی پرنسپل نہ ہو. جیسا موقع یعنی ایکسپیڈینسی کہتے ہیں, ایکسپیڈینسی ہی منافق کی صفت ہوتی ہے. ایکسپیڈینسی, جہاں انٹرسٹ دیکھا وہاں ویسا کر لیا, دوسرا موقع آیا وہاں کچھ اور دیکھا تو کچھ اور کر لیا. تو مین آف انٹرسٹ ہی کا نام منافق ہے, اور مین آف پرنسپل کا نام مخلص ہے, ایک لفظ میں. How many chances does a person get to purify himself? نہیں تو موقع کیا مطلب, موقع ہے یہ سارا موقع ہی موقع ہے. ساری زندگی جو ہے وہ چانس ہی چانس ہے. جی اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے دیکھیے کہ ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر, خدا آخر وقت تک آدمی کو معاف کرتا رہتا ہے. تو سب چانس ہی چانس ہے, سب موقع ہی موقع ہے. صبح شام رات دن ساری زندگی خدا دیکھتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. اور حدیثوں کے پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اگر آخری دن کسی کو ملا, بالکل آخری دن,
اور اس دن بھی اگر اس نے اپنے کو سچا بنا لیا ایک دن کے لیے تو سب کچھ معاف ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد یہ بھی ہے حدیث میں کہ اگر کوئی انتظار کرتا رہے کہ بھی تو ابھی میں بہت عمر پڑی ہے میری، ابھی کیا ہے، جب زیادہ عمر ہو جائے گی تو ٹھیک کر لوں گا اپنے آپ کو، تو ایسا آدمی کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. دیکھیں دونوں باتیں الگ الگ ہیں. ایک یہ ہے کہ آدمی بھول میں پڑا ہوا ہے، غلطی کر رہا ہے، وہ اس کو کچھ یعنی اس کو کچھ ریپینٹنس نہیں آ رہا ہے، چلا جا رہا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے ایک ٹائم ایسا آیا کسی وجہ سے اس کو بہت ریپینٹنس آ گیا، پھر آپ لوگ کو ٹھیک کر لیا. ایک تو وہ انسان ہے. لیکن وہ انسان جو ہے وہ تو منافق ہے کہ وہ کہے کہ بھائی ابھی تو بہت دن باقی ہیں، ابھی تو میں جوانی کی عمر ہے، ابھی تو یہ ہے، ابھی تو وہ ہے، جب ٹائم آئے گا تو اپنے کو ٹھیک کر لیں گے. تو یہ حدیث میں بہت بتایا گیا کہ بہت زبردست منافق ہے ایسا آدمی، اور اس آدمی کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہوگی. دونوں فرق ہے دونوں باتوں میں. یو ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین دا ٹو پوزیشن. What questions will a person be asked after his death? دیکھیے حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آدمی مرے گا قبر میں جائے گا تو اس کے کوشچن کیے جائیں گے. مثلاً کوشچن ہے من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ من رسول کا، تمہارا رسول کون ہے؟ اس طرح کوشچن کیے جائیں گے. لیکن یہ سمبولک سینس میں ہے، یاد رکھیے یہ سب تو زندگی ہی میں ہو چکا ہوتا ہے. یعنی اینجل جو بیٹھی ہوئی ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ 2 اینجل ہر آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ریکارڈ بناتے رہتے ہیں. تو ریکارڈ تو آلریڈی تیار ہو رہا ہے، موت کے بعد جو ہے وہ ریکارڈ اس کے سامنے آ جائے گا. تو میں یہ جو آتا ہے کہ قبر میں سوال جواب ہوگا، تو اس کو میں سمبولک سینس میں مانتا ہوں. سمبولک سینس میں ایسا کچھ نہیں کہ وہی قبر میں جہاں آدمی ہے وہیں پر 2 فرشتے آئے وہیں لگے سوال کرنے اٹھا کر کے اس کو. یہ سمبولک سینس میں ہے. قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن میں ایسا نہیں ہے. یہ میں اس لیے ایسا مانتا ہوں کہ حدیث میں دوسری حدیث بھی ہے، من مات فقط قامت قیامت ہو، آدمی مرا تو قیامت ہوگی شروع. یہ بھی ہے ساتھ ساتھ. تو وہ ساری چیزیں سمبولک سینس میں ہیں. اصل بات یہی ہے کہ ہم دنیا میں جب ہیں تو ہمارا ریکارڈ بن رہا ہے، اور مرتے ہی وہ ریکارڈ سامنے آ جائے گا. بس. Maulana, what is the significance of dreams? ڈریم. Yes. تو ڈریم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ڈریم 3 قسم کے ہوتے ہیں. یہ بخاری میں روایت ہے کہ حدیث النفس، تخفیف الشیطان، بشریٰ من اللہ. یہ 3 یعنی اپنے من کی بات کو خواب میں دیکھ لینا. اپنے من کی بات کو خواب میں جیسے میرے من میں ہے کہ میں جاؤں بامبے، تو خواب میں دکھائی پڑے کہ میں بامبے جا رہا ہوں، تو اپنے من کی بات کو ڈریم میں دیکھ لینا. ایک خواب وہ ہوتا ہے. دوسرا وہ ہے تخفیف الشیطان، یعنی شیطان کا ڈراوا. تو شیطان خواب میں آ کر کے آدمی کو طرح طرح سے بہکانے والا، ڈرانے والا کام کرتا ہے. وہ خواب کا جو نیچر ہے اسے پہچان میں آتا ہے کہ یہ شیطانی خواب ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خواب جو سے شیطانی خواب تھا. یہ تیسرا جو ہے بشریٰ من اللہ، گڈ ٹائڈنگ فرام گاڈ. کسی اچھی بات کو خواب میں دکھانا. تو یہ خواب بھی آپ اس کے جو نیچر ہے خواب کا، اس کو دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خدائی خواب ہے. تو ایک خواب ہوتا ہے اپنے ہی آپ کو دیکھنا، ایک ہوتا ہے شیطان جو دکھاوے وہ دیکھتے ہیں آپ، ایک ہے خدا کی طرف سے. تو ہر خواب کے ساتھ ایسا کچھ لکھا نہیں رہتا کہ یہ خواب یہ ہے، لیکن اگر آپ سوچیں تو اس کا جو نیچر ہے، اس کا جو ڈیٹیل ہے اس
اس پر سوچے تو آپ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خواب تینوں کیٹیگری میں سے کس کیٹیگری میں جاتا ہے. ویسے حدیث یہ یعنی ہمارے جو پچھلے لوگوں میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ابن سیرین. ابن سیرین بہت ایکسپرٹ مانے جاتے تھے خوابوں کے. ان کی کتاب ہے کتاب الرؤیا. کتاب الرؤیا ان کی کتاب ہے، اسے ٹرانسلیٹ بھی ہو چکا ہے. تو کوئی اس کو دلچسپی ہو تو پڑھ سکتا ہے اس کو. تو ابن سیرین اس کے پوری ہسٹری میں مانا جاتا ہے کہ سب سے بڑے ایکسپرٹ تھے خوابوں کے وہ. تو کتاب بھی لکھی انہوں نے. تو بہت سے خوابوں کا انہوں نے انٹرپریشن بھی دیا اس میں. اور آج کل تو آپ جانتے ہیں ایک موٹی سی کتاب ہے فرائڈ کی انٹرپریشن آف ڈریمس. فرائڈ کی جو کتاب ہے انٹرپریشن آف ڈریمس، میں تو اس کو بہت ہی یعنی مس لیڈنگ کتاب سمجھتا ہوں. وہ مس گائڈ کرتی ہے لوگوں کو، اگرچہ بہت سے لوگ اس سے انفلوئنس ہوئے ہیں اس کتاب سے، انٹرپریشن آف ڈریم. تو وہ تو میں ایک گمراہی کی کتاب سمجھتا ہوں اس کو. لیکن ابن سیرین کی جو کتاب ہے وہ بہت اچھی کتاب ہے. اس سے آپ کو گائیڈنس ملتی ہے خواب کو سمجھنے کے لیے. Does God guide man or he has left him totally on his own? دیکھیے دونوں کے بیچ میں بات ہے. دونوں کے بیچ میں بات ہے. ان بٹوین یہ معاملہ ہے. یعنی خدا نے انسان کو ٹوٹل فریڈم دیا ہے، ٹوٹل فریڈم. لیکن اس فریڈم کو آپ کیسے استعمال کریں، تو اس میں آپ کو بہت سارے کمپلشنس ہیں. جیسے مجھے فریڈم ہے کہ مجھے جانا ہے اس سے، تو میں اسٹیئر نہ استعمال کروں، میں کود پڑوں، تو مجھے فریڈم ہے. لیکن اگر مجھے عقل ہے تو میں کودوں گا نہیں، میں جمپ نہیں لگاؤں گا، میں اسٹیئر سے جاؤں گا. تو ٹوٹل فریڈم خدا نے دی ہے انسان کو، لیکن ساتھ ساتھ وہ لا آف نیچر جو ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے اس کو. اگر لا آف نیچر فالو نہ کرے تو پھر وہ یعنی اس کو پھر اس کی پرائز دینی پڑے گی. جہاں تک خدا کی گائیڈنس کی بات ہے تو خدا ہر وقت گائیڈنس کے لیے یعنی تیار رہتا ہے انسان کی. لیکن یہ گائیڈنس ملتی ہے تھرو دعا. یہ آدمی خود عمل کرے لا آف نیچر کو فالو کرتے ہوئے، پھر وہ دعا کرے. تو دعا ہی صرف ایک اپنے آپ، دیکھیے خدا کی گائیڈنس اپنے آپ نہیں آتی، خود ہی خود آ جائے ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. خدا کی گائیڈنس جو ہے، جیسے سورج نکلا تو لائٹ آ رہی ہے ہم کو، خدا کی گائیڈنس اس طرح نہیں آئے گی. وہ آپ دعا کریں گے تب ملے گی آپ کو. اور دعا کے لیے سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ دعا جو ہے وہ کیا اس کا یعنی طریقہ، کہ الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. یہ قرآن کی ایک آیت ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ دعا جو ہے 50% ہے اور آپ کا عمل 50% ہے. یعنی اگر آپ کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کے یعنی اس کا جو ریکوائرڈ عمل ہے وہ بھی کرنا پڑے گا آپ کو. اگر وہ عمل نہ کریں، آپ صرف دعا کرتے رہے تو کبھی نہیں ہوگا. جیسے مثال طور آپ دعا کریں خدا سے کہ خدا مجھے تیری معرفت ہو جائے، تیری ریئلائزیشن ہو جائے، تیری ڈسکوری مجھ کو ہو جائے، اور زندگی جو ہے بالکل باڈی لائف بتا رہے ہوں، صبح سے شام تک آپ پارٹیوں میں جاتے ہوں، شاپنگ کرتے ہوں، آؤٹنگ کرتے ہوں، ہوا کرتے ہوں، گاسپ کرتے ہوں، اور دعا کر رہے ہیں خدا مجھے معرفت ہو جائے. یہ تو ریڈیکولس بات ہے، ریڈیکولس. تو ان اکارڈنس دعا، یعنی دعا کے مطابق عمل، دعا کے مطابق عمل، جو بھی دعا آپ کر رہے ہیں آپ، تو اس کے مطابق کوئی عمل ہوگا. جیسے آپ دعا کر رہے ہوں کہ مجھے حلال روزی ملے، تو حلال روزی کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟
اپنے ایکسپینڈیچر گھٹانا ہے. ایکسپینڈیچر کو بڑھائے رہیں کہ مجھے حلال روزی ملے تو یہ امپاسبل ہے. حلال روزی جو چاہتا ہو خدا سے, مانگے خدا سے, تو وہ پھر اس کو اپنے ایکسپینڈیچر گھٹانا پڑے گا, نیڈس پر آنا پڑے گا, کمفرٹ اور لگژری سے دور جانا پڑے گا اپنے آپ کو, ورنہ حلال روزی کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. تو جو بھی دعا آپ کریں اس دعا کے حساب سے ایک ریکوائرڈ عمل ہے, اس عمل کو کرنا پڑے گا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, کہ خدا کی طرف دعا جو اوپر اٹھتی ہے تو اٹھاتا ہے آپ کا عمل, اس کو پش کرتا ہے. یہ میں سمجھا ہوں دعا کا مطلب. This question is from Owais Siddiqui. How can a person be punished eternally in hell? How can a person be punished eternally in hell for sins that he did in this world for a limited time? دیکھیے یہ کوشچن جو ہے اکثر لوگ کرتے ہیں, لیکن ایک کوشچن میں کہتا ہوں کہ بہت لاجیکل نہیں ہے. یہ بہت لاجیکل کوشچن نہیں ہے, اس لیے کہ ایک عمل جو آدمی کر رہا ہے لمیٹڈ ٹائم میں, آپ اس کو اس 5-10 منٹ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں, یعنی اس کا کوانٹیٹیو ویلو دیکھتے ہیں, آپ کوالٹیٹیو ویلو نہیں دیکھتے اس کا آپ. جیسے کہ میں نے آپ کو کہی تھی اب آئس کریم والی مثال, ایک آدمی نے آئس کریم کا جو قصہ ہے فرض کہ 10 منٹ لگا اس کو خریدنے میں, کھانے میں, تو آپ کہیں کہ 10 منٹ لگا ہے تو 10 منٹ اس کو پنشمنٹ ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ بلین سال کو ڈینائی کر رہا ہے. جو اس کا یعنی جس طریقے سے وہ آئس کریم کھا رہا ہے, جس طریقے سے جو میں نے بتایا آپ کو, تو وہ بلین سالوں کو ڈینائی کر رہا ہے. وہ 10 منٹ کی بات نہیں ہے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوانٹیٹی ٹرم میں دیکھتے ہیں اس کو, حالانکہ اس کو دیکھنا چاہیے کوالٹیٹی ٹرم میں, پھر یہ اشکال ختم ہو جائے گا.